الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اصل میں نا ہر ایریا کی نا ہر چیز کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں۔ جب کبھی یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں تو پھر جو ذہن میں باتیں آ رہی ہوتی ہیں نا یا جو نصیحت کا عنوان ہوتا ہے وہ نا نوجوانوں کی کیفیت دیکھ کے نا حالات بدل جاتے ہیں۔ آپ گھر میں بھی میاں بیوی بچوں کے ساتھ خاندانی مسائل میں رہے پھر نا عنوان وہ بن جاتا ہے کہ یار گھر دی لڑائیاں تے گل کریے، آپس کے معاملات پہ بات کریں، کو میاں بیوی کو سمجھائیں کہ آپ تو یہ میں اس لیے حلال حرام پہ پوچھ رہا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ ہم یہ رجسٹر انڈے چیزیں بک رہی ہیں آ رہی ہیں بزنس ہو رہا ہے تو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، پھر بندہ کاروبار لین دین پہ ٹاپک چلا جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے پوچھا کہ حلال اور حرام کی کیا اہمیت ہے، تو اس پہ تھوڑی بات کی۔ اب ہم اختصار کے لیے اب آپ سے میں راستے میں کوئی بات پوچھوں گا۔ اتنی اہمیت اسلام نے ذکر کیا ہے نا حلال حرام کی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ میں اگر آپ میں سے کوئی پسند کرے گا نا میں اسے ریکمینڈ بھی کر دوں گا، یہ میں یوز کر سکتا ہوں۔ ایک نا ڈاکٹر صاحب عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ایک لیکچر ہے حلال اور حرام پہ، میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں۔ صرف وہ لیکچر نہ میرا کوئی بزنس سے تعلق تو نہیں ہے، نہ میرا زیادہ کام لین دین سے نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیکچر کا ایک ہفتہ خوف محسوس کیا اپنے دل پہ۔ حالانکہ ہم تب طالب علم تھے، ایک طالب علم نے اماں ابا کو لینا ہے کھانا ہے، اس کو کیا خوف؟ ایک ہفتہ پورا مجھے اچھی طرح یاد ہے، اتنا خوف غالب رہا ہے یار یہ تو بڑا سنگین معاملہ ہے۔ بس یہ جو خوف ہے نا یہ بندے کو حرام سے بچا جاتا ہے۔ وہ جو احساس ہے یار تو بہت سنگین معاملہ ہے، یار بہت بڑا معاملہ ہے، یار بڑا سخت مسئلہ ہے۔ اس شش و پنج میں ایک ہفتہ مجھے یاد ہے کہ اس کا اثر رہا ہے، اور میں نے تب سوچا تھا، پھر میں نے جمعہ بھی ایک پڑھایا تھا، تب میں نے سوچا تھا مجھے جو بزنس، میں نے سب سے پہلے نا والد صاحب سے کہا تھا، وہ اس میں بڑے محتاط ہیں، میں نے کہا ابا جی یہ لیکچر سنیں۔ تو ہم اس لیے میرا دل ہے ہم تھوڑا سا حلال حرام پہ بات کرتے ہیں، کاروبار پہ بات کرتے ہیں، لین دین پہ، اور اس لیے زیادہ دل تھا کہ یہ ہمارے نوجوان بھائی ہوں، ان کا سٹارٹ ہے تو ان کی پکی بنیاد ایسی بندی ہو۔ جیسے ہم نے دیکھا نا کچھ بندے اپنے کچھ ان کے اصول ہوتے ہیں اس پہ مٹ سکتے ہیں، اس سے نہیں ہٹتے، ان کا اصول ہے زندگی کا۔ یعنی کچھ بندے ماشاءاللہ سچ میں ایسے ہوتے ہیں، کوئی نمازی اتنے پکے ہوتے ہیں، ہزاروں کا گاہک کھڑی ہے، لائن لگی ہے، شادی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سسٹم بند، مسجد ان کی زندگی کا اصول بن گیا۔ اس پہ نا سب سے پہلی بات قرآن حکیم میں سب سے لمبی آیت کو بتائے گا کون ہے؟ لمبی آیت، ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب آ رہی ذہن بڑی ہے، ہاں جی کون سی؟ مصحف ہے یا مصحف ہے قرآن؟ نہیں مجھے پتہ ہے مصحف ہے، بس صرف اس ایک آیت سے کاروبار لین دین، ادھار لینا ادھار دینا، اے 5 روپے دیں جائز کیش کری میں آیا، پارٹنرشپ کرنا، شراکت کرنا، جاب کرنا، اس کا تعلق نہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اچھا اگر مصحف ہوتا نا تو میں آپ کو کھول کے مجھے اس آیت کا اس سے تو مجھے نہیں اچھا چھوڑیں، عنوان بھلا کیا ہے، ہمارے ہاں اتنی کمی ہے اس چیز میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تباینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، اسلام بھائی جان بزرگوں محترموں، نماز ٹوپی روزہ حج عمرے کا نام نہیں ہے، صرف غلط فہمی ہے، بیڑا غرق ہے مذہبی لوگوں کا۔ اور اس معاملے میں اگر آپ کو کہیں میرے اندر تھوڑی سی جذباتیت نظر آئے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم خود 20 جگہ جہاں سے ڈنگ لگا ہے نا اس کی وجہ یہ وہ مذہبی تعلق تھا، اعتماد تھا۔ وہ سلطان صاحب صحیح آنا ہے، میرے کو بندہ ہے، میں ان کے یار دین دی بناتے بزنس نہ کریں رول جائے گا، یہ نہیں سمجھنا بھی بندہ اپنا بھابی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں مولوی صاحب نے، تو جیڑی سٹ مولوی صاحب نے مارے نا تینوں۔ اب قرآن حکیم کی یہ آیت دیکھیں، وہ مجھے آج نا میں ان سے کہہ رہا تھا چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ غلطیاں ہماری اپنی۔ آیت قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے، اے ایمان والو اذا تباینتم بدین الی اجل مسمی، دین کہتے ہیں لین دین کو،
جب لین دین کرو ایک مقرر مدت تک کیا کرو؟ فَاكْتُبُوهُ، لکھو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، آگے اصول شروع ہو گئے کہ کاتب لکھے احساس سے، جس نے پیسے لینے ہیں وہ لکھوائے، اگر وہ عقل مند نہ ہو دوسرا لکھوائے، اور یاد رکھو اس پہ گواہ بنا لو، اور یاد رکھو اس میں سستی ہم کرتے ہیں، بڑی سستی ہے. تو یار ہن تو میرے کو گواہ لے گا یار، کمال ہے. بس ہم بلیک میل ہوئے، چھوڑ یار ہوں گل تو ٹھیک ہے، ہوں ملک صاحب نے نہ پرانا تعلق ہے، ہوں میں ملک صاحب کا بھی تجھے گواہ لیاؤ. اچھا بات ٹھیک ہے، میرے سے بھی کوئی کہے، میں کہ یار میری تو ناک کٹ گئی اسی بات پہ بھی تو میرے کو گواہ مان رہے، یار میرے تیرے اعتماد سے کوئی فرق ہے؟ اچھا آپ کے اور میرے اعتماد میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر اللہ کی بات میں فرق ہے. دو ہی بات ہے نا. مانا آپ اور ہم آب زمزم سے دھلے ہوئے ہیں، ہم نے پیدا ہونے سے لے کر ساڑھے دادے نے خیانت نہیں سیکھی تھی، ایسی کتنے کرنی، مانا ہم سب سے نیک ہے. اگر آپ میں اور میرے میں فالٹ نہیں، پھر اللہ میں فالٹ ہے معاذ اللہ. جس نے کہا فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو، اور آگے کہا کہ اس میں سستی. موجودہ دور میں اس کا مطلب اسٹام لکھنا ہے. اس کی ویلیو تو شاید نہ چلے، اسٹام لکھنا ہے، لیگلائز بات کہ تیرا میرا معاہدہ ہوا اس پہ، اس میں سستی مت کرو. ہم ایمانداری سے بتائیں، صرف ایک قرآن کے اس اصول کو لگا لیں، معاشرے کی بہت بڑی معاملات کی خرابی ادھر سے ہی بند لگ جائے گا، ختم. ہوں کہا بھائی نہیں یہ بات نہیں ہے، بات یہ نا میں نے خاندان، میرے خالو تھے، ہم تھوڑی سی پتہ 8-10 ہزار میرے پاس پڑے، کہتے ہیں ہم دیں پیسے میں دینا، میں کہ ادھر آؤ لکھو. وہ مجھے امی کے سامنے کہا کہتے ہیں یہ تمہیں شرم سار کر دیتا ہے. میں کہ امی بات ٹھیک ہے، آپ کی وہ بہن کا خاوند ہے، میرا خالو ہے، میں عمر سے چھوٹا ہوں، اس میں شرم والی کون سی بات؟ مجھے اللہ نے کہا فَاكْتُبُوهُ، لکھو، اس میں گواہ بناؤ. میں کہا آپ 2 گواہ لاتے ہو، وہ کہ آپ 10,000 روپے پیچھے 2 گواہ لاؤ، تو میں کہا چلے جاؤ نہ لو، ہمارا اصول، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نہیں اندھا اعتماد کرتے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ دوسرے جس نے 10,000 دیے نا انہوں کو پوچھوائے نا، آج تک نہیں آئے، شاید میرے بھی ڈوب جاتے. اب مجھے اللہ نے کیوں بچا لیا؟ میں نے اس خوف سے نہیں کہ میرے ڈوب جائیں گے، گھر میں کہاں ڈوبتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ نے کہا لکھو، میں نے لکھنا ہے. یہاں سے آ جائیں کہ اللہ نے حلال حرام کے اوپر جتنی پابندیاں بتائی ہیں، اس لیے بتائی ہیں کہ یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، کہ جب یہ سستی کریں گے نا لین دین میں، یہ ایک لقمہ، ایک انڈا حرام کا کھائیں گے، نماز قبول ہوگی، حج، زکوٰۃ، صدقہ، ہے کسی کو فکر؟ ایک انڈا. بس اس اینگل سے جا کے ہمارے کاروبار والوں کو سوچنا چاہیے، اتنا ڈریں اللہ سے. علم پڑھنے پڑھانے میں نا، ہم نے جو ہمارا کام ہے پڑھنا پڑھانا، اس میں شاید کم خشیت بھی چل جائے گی. نصیحت کی ہے چلے گئے، مطلب زیادہ علم کی غلطی ہوگی نا، اللہ سے توبہ کریں گے. لیکن جس نے لاکھوں کروڑوں لینے دینے ہیں، اس کے لیے تو پائی پائی کا مسئلہ ہے. کیوں یہ اعزاز کیوں ہے؟ ہم یہاں سے سوچیں، آپ سب ماشاءاللہ کاروباری بھائی ہیں، یہ اعزاز کیوں ہے کہ صادق اور سچا، صادق امین کاروباری تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ پتہ صدیق کون تھے؟ نبوت کے بعد جو دوسرا بڑا مقام ہے وہ کون سا ہے؟ صدیقین کا. دیکھا اتنا بڑا معیار کیوں؟ کیونکہ کم موقع ہے، بہت مشکل کام ہے. اور صرف صدیقین نہیں، آگے والشہداء، اور شروع میں نبی جین. صدیق سچا ایماندار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا. حدیث ہے نہیں ہے؟ کیوں؟ مجھے ایمانداری سے آپ اپنی زندگی میں بتائیں، آپ کی زندگی میں کتنے تاجر ہیں کہ تسی قسم چک سکتے ہو کہ واقعی صدیق اور ایماندار ہیں؟ یعنی ڈیڈ، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیڈ آنیسٹ، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس بندے میں کوئی شائبہ ہی نہیں ہے خیانت کا. اتنا ایماندار کہ مکہ والے نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. اس رات کی پلاننگ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، پورے مکہ کے لوگ جمع تھے، پلان یہ تھا کہ جب یہ گھر سے باہر نکلیں گے نا، پورا کٹھے 12 قبیلے حملہ کریں گے،
پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے قتل کیے، یعنی 12 قبیلوں پہ الزام آئے گا، کوئی بھی مجرم نہیں بنے گا. یہ تھا جی پلان. سوچو کتنی خطرناک دشمنی تھی. اور ایمانداری اور امانت داری ایسی کہ امانتیں کس کے پاس تھیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دشمنی اپنی جگہ، لیکن محمد کریم کی ایمانداری میں کوئی شک، ابو جہل کو بھی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک. دشمنی اپنی جگہ، ہم کافر وہ مسلمان اپنی جگہ، ہم بتوں کے پجاری وہ نبی اپنی جگہ، لیکن جناب محمد کی ایمانداری میں کوئی شک. اور اس کی بھائیوں گواہی، اللہ اکبر. یہ ایسا مسئلہ ہے، اگر اس ترازو پہ میں اپنے آپ کو تولوں نا تو سب سے زیادہ دھڑام سے میں گرتا ہوں. یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ایمانداری اتنی کہ 40 سال، اسماعیل بھائی کتنی عمر ہے آپ کی؟ عمر 43. آپ کی؟ آپ کی؟ آپ کی؟ آپ دونوں بھائیوں کی، یا آپ کی میری ہماری عمر مل جائے تو پھر اتنی عمر تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال. اور 40 سال کی گواہی یہ تھی کہ ان سے بڑھ کے ایماندار اتنا مشکل کام ہے. اب بتائیں آپ کی زندگی میں ڈاکٹر صاحب ڈیڈ آنیسٹ تاجر، کوئی داغ نہیں ہے اس کے جسم پہ، ہوگا بھی صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری ایکسپیرینس میں نہیں، ہاں ہوگا، آپ میری بات سے متاثر ہو کے اپنا وہ نہ بدلیں کہ ہم ماحول چل رہے ہیں، یعنی واقعی ہو سکتا ہے، کوئی تو ہوگا یار. اللہ آپ بھی نہیں جانتے، نہیں جانتے میاں صاحب ایک بھی؟ یا آپ کی گواہیاں آڈیو ریکارڈ کریں، یہ اس میں کہہ دیں، یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے صرف. آپ کی زندگی میں ایک تاجر بھی نہیں، صرف یہی کہنا ہے. یہ پکڑیں بس، اس میں آواز آ رہی. میری زندگی میں ایک تاجر بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ایکسپیرینس میں ہو کہ جی ٹھیک ہے. تعلق بہت ہے میرا، بھی ایک بھی نہیں ہے، صحیح سا بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نہیں نام نہیں لینا چاہیے، یہ بڑی غلط بات ہے. السلام علیکم. جتنی میری زندگی ہے اس مکمل طور سے میں کسی کا یہ نہیں کہہ سکتا دعوے نہ کہ اے بندہ مکمل ہونیسٹ ہے، ڈیڈلی ہونیسٹ ہے کہ انہیں کوئی اس قسم کی ہنگی پھینگی انہیں نہیں کی. ایسا کوئی بندہ میری زندگی تک نہیں آیا. 60 سال کی میری عمر ہو چلی ہے. میاں صاحب سوچ لیں کوئی بھی ہو تو کہیں ایسی. نہیں سر، کوئی نظر نہیں آ رہا، ذہن یہی دوڑا رہے ہیں جی، کوئی نہیں نظر آ رہا جی. تنویر صاحب، تنویر بھائی نہیں ہے کوئی. یہ کیمرے میں دکھائیں، یہ عام لوگ نہیں بیٹھے. ملک صاحب آپ؟ یہ ایسے ہی ہے، سیم ٹو یو، جس طرح بھائی کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے، لیکن اس میں اختلاف رائے بھی ہوتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی ایک ایکسپیریمنٹلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس سوال سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ 19-20 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں گزارا ہوتا نا. تو جب ایک بندہ مسلم ہے تو وہ حلال رزق کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے جو بھی اس نے اسٹرگل کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی حلال کام اور نیت کی وجہ سے تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے. ایون کہ دین اور اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بندہ حلال روزی کمانا چاہتا ہو حرام کی طرف چل جائے اس کے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی اختلاف رائے ہوتی ہے. بین مسلم ہر بندے کی ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بزنس بھی یہ سورس اور سوچ بھی رکھتا ہے کہ یار میں ایمانداری کروں. اگر سارے ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایماندار نہیں ملا تو یہی مائک ہم ان کی طرف کنورٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہمیں ایماندار نہیں ملا. تو اس میں گلٹی فیل کون ہوگا؟ یہ بات لگتا تو سارے ہی ہوں گے. سب بھائی ہم بیٹھے ہیں اور سب ہم ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بزنس اچھا کریں اور ایمان کے ساتھ کریں، لیکن اس میں فیلنگ جو ہے اب کسی کی علیحدہ علیحدہ. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں تو سارے ہی ایماندار ہی نظر آنے چاہیے.
کیونکہ حلال رزق کر رہے ہیں. آپ بازار مارکیٹ میں چلے جائیں, لاکھوں کی تعداد میں بزنس ہو رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں, تو ان کے بزنس میں برکت کیوں آتی ہے؟ برکت مین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا جو انسان حلال رزق کماتا ہے, میرے قوانین اور قواعد کے مطابق کام کرتا ہے, تو میں اس میں برکت بھی ڈالتا ہوں. میری رائے یہ ہے. ٹھیک ہے, آپ صاحب رائے. ہاں نہیں جی میرے علم میں بھی کوئی نہیں ہے. میں تو ابھی میری تو عمر ہی کیا ہے, اتنے ایکسپیرینس والے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میرے علم میں تو بالکل نہیں ہے. میرے ذہن میں گمان میں ویسے یہی بات نہیں تھی کہ بات شکل یعنی بندہ کہہ دیتا ہے یار, کسی کوئی تو ہوتا نا, یا ہوں گے تو صحیح. کسے ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ? اچھا جی ملک صاحب, ملک صاحب ساڈے علم وچ بھی کوئی جی حالی تک ایسا. جس طرح آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق وفا کہنے تھی, آپ کچھ فرمانا چاہیں فرمائیں. اچھا آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہاں سے دیکھیں, ہم سارے ہم مجرم ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کوئی نہیں ہے, مثلا اس کا یہ مطلب بھی ہے, میں اگر سخت تفسیر, ہاں جی, یعنی جب ادریس بھائی نے کہا ہے نا کہ میں نے کوئی نہیں دیکھا, اس کا مطلب ان کے ارد گرد بھی بیٹھے, یعنی میں بھی نہیں ہوں اس میں, سب سے پہلے میں شامل ہوں کہ میری گواہی بھی کوئی نہیں دے سکا. نہیں دیتی جا سکتی. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਫਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹਾਂ. ڈاکٹر صاحب مان لیا, مان سیکشن دے وچ ہوئے گا تھوڑا تھوڑا مطلب ایماندار ہوئے گا, ایک معاملہ ہے گا اس ایماندار ہے, پھر کسی دوسری سائڈ تے اس کو ڈنڈی ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ہے. 100% ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ہے. ٹھیک ہے بھی ہاں یار میرے نہ 100% ਜਿਹੜਾ ایمانداری سے کام اچھا یہ تو ہم سارے مانتے ہیں کہ حالات نازک ہیں, ਜੀ ਹਾਂ. نازک ہے, چلو ہم سخت بات نہیں کرتے, ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ ہمارے حالات نازک ہیں. اس کا مطلب ہے اپنا مسئلہ بریلوی وہابی دیوبندی ہاتھ اتے تھلے آمین پھڑ لے اٹھا دیوبندی جماعت فرقہ, یہ تو اپنا مسئلہ بعد میں ہے. پہلا مسئلہ تو پھر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ جو بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں, کم از کم ایمانداری میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. یعنی یورپ میں اگر مجھے لگتا ہے اگر یورپ میں بیٹھے نان مسلم کی مجلس ہو تو ہر بندہ کہے گا کہ لوگ honest honest ہے. سچے ہے سارے. یعنی 1000 کروڑ ان میں خرابیاں ہیں, لیکن جو ان کی بزنس ڈیلز میں جو ان کی بات ہے اس میں پکا جو معیار ہے وہ معیار ہے, جو وعدہ ہے وعدہ ہے, جو معاہدہ ہے معاہدہ ہے. صرف ایک اسی جھوٹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਧੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ سر جھوٹ تے گالی نہ کرو, جھوٹ تا اپنے رگو ریشے شامل ہے, ایمانداری تو پھر بھی جھوٹ تا, جھوٹ سے بچنا تو بہت مشکل اور مشکل کام. ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ اب سر دیکھیں اگر ہم, میری یہ حالت ہے نا میرے معاشرے کی, میرے معاشرے سے مراد میرا گھر ہے, میری یہ کیفیت ہے, لا ایمان لمن لا امانت لہ. ہر خطبے میں نبی علیہ السلام یہ بات کہتے ہیں, لا ایمان لمن لا امانت لہ. جس میں امانت کوئی نہیں نا پھر اس میں ایمان بھی کوئی نہیں, ختم, غلط فہمی ہے اس کی. لا دین لمن لا عہد لہ. جس میں وعدے کی پاسداری کوئی نہیں نا, خیانت ہے, اس کا دین اسلام نہیں ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. ہم چھوڑیں, ہمارا اس موضوع کا واللہ العظیم مقصد یہ نہیں ہے کہ میں فلاں, مقصد فقط یہ کہ یہ میں سمجھوں, اور خاص طور پہ یہ میرے بھائی ہیں, نوجوان ہیں, ماشاءاللہ ہمارے والدین بڑوں نے تو اچھا ہی کیا جتنی گزاری. یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ابھی تو بڑے جھنجھٹوں سے گزرنا ہے زندگی نے, ابھی تو اس کشتیوں کو بڑے بڑے بھنوروں سے گزرنا ہے, اس عقاب اس جہاز کو ایسے ہوا کے جھونکے لگنے ہیں کہ فیصلے کرنے بہت مشکل ہو جائیں گے. یہ بنیادیں پکی نہ ہوں, بندہ 1 نمبر کا 100% حلالی نہ ہو, سمجھتے ہیں نا اپنے ٹائم حلالی کے نوادر, تو پھر اس دور میں آپ کا فیلڈ ہے, ہمارے دوست ہیں FCPS کر رہے ہیں یورالوجی میں, 3 سال نا داؤد خیال میں RHC کیا انہوں نے, کوئی سفارش کوئی چیز نہیں تھی, بڑا
معیار کا بندہ ہے. کہتا حمزہ بھائی بتاؤں آپ کو، میرے ساتھ جتنے ڈاکٹرز ہیں نا سب نے اپنی گاڑی لے لی ہے. تو میں کہا آپ نے کیوں نہیں لی؟ کہتے وہ کہتے ہیں کہ کمپنی والے نا اب ہماری دوائی ریکمینڈ کریں تو یہ ڈیل ہے، تجھے زیادہ سمجھتے ہو میرے نال. کہتے یار داؤد خیال میں گیا ہوں میاں والی، کہتے یار غریب آدمی ہیں، میرا دل نہیں کرتا یار ان غریبوں کو میں کیسے ریکمینڈ کروں، ان کا گورنمنٹ سے کام چلتا ہے، میں ان کو پینسل چلتی ہے نا، میں بہت حیا آتی ہے یار، میں اپنی گاڑی کی خاطر اپنے پرسنٹیج کی خاطر میں ان کو تو بس دل نہیں کرتا، یا ایمان جوش مار جاتا ہے، یا حیا آتی ہے اللہ سے. تو کہتے بس وہی جو 1.5-2 لاکھ تنخواہ چل رہی ہے میرے ساتھ ہیں، انہوں نے 3 سال ہو گئے ایک تنخواہ حکومت کی ایک تنخواہ بھی نہیں نکالی. اب بتائیں کون کرے گا صبر اتنا؟ یعنی میرے ساتھ والی کرسی والا دنوں میں کام جا رہا ہے، اور میں اتنا صبر، میں آپ نوجوانوں بھائیوں سے مخاطب ہوں، ہم کہاں اتنا صبر کریں گے؟ ہے ہم میں اتنا پوٹینشل؟ پھر ہم کہیں نہیں یار بھوک مریں گے نا تو مریں گے، حرام نہیں کھائیں گے. بڑی کمی ہے اس بات کی، اور یہ احادیث ہمارے لیے یہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں. دیکھو میری ڈیوٹی یہ ہے، میں ڈیوٹی بےایمانی کرنے کا حرام چاہیے، بالکل حرام ہے، کوئی شک نہیں. ہوں ایک ڈاکٹر نے انہیں ڈیوٹی صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے، 8 بجے لگ کے انہیں 2 بجے تک بیٹھنا اپنی. وہ کی کرتا صبح آتا بھی 9-10 بجے ہے، دوپہر میں 1 بجے اٹھے ہیں نماز پڑھنے واسطے میں اٹھ گیا، ٹھیک ہے. اور پھر کہنا میرے کا مطلب ایسا کوئی ایماندار نہیں ہے، میں بہت بڑا ایماندار ہوں. ہاں تو یہ ڈاکٹر صاحب بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے اپنی ایمانداری کی کیفیت کا سب سے بہترین گواہ بندہ خود ہوتا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، سب پتہ ہوتا ہے بندے کو. اور قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج کے دن تیرے اوپر، یعنی فرشتے کتابیں یہ سب گواہ ہیں، لیکن ساتھ کہا جائے گا آج اپنے اوپر سب سے بڑا گواہ تو خود ہے. بندے کو بہت پتہ ہوتا ہے، بالکل 100% پتہ ہوتا ہے کہ کہاں، بالکل پتہ ہوتا ہے 100%. اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اندر ایسا سسٹم اور سینسر لگا ہوا ہے. اچھا یہ پتہ لگنے کی بھی حد ہوتی ہے جب آخری درجے کا بندہ حرام خور، یعنی حرام کھانے والا، پھر یہ اندر کا سسٹم ڈیڈ ختم، کبھی الارم ہی نہیں بجتا. عام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بالکل اندر نہ بے چینی ہوتی ہے، رات نیندیں نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے کہ وہ فلاں جگہ. اس کا حل ہے اللہ کی طرف بڑھو، توبہ طائب کرو. جس کے ساتھ معاملہ سے کوئی یار نفس غالب آ گیا، غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا، اللہ صاف کرے گا، بندے بھی صاف کر دیں گے. ہم خدا رہا میں اس پہ کچھ دلائل ذکر کرنا چاہتا ہوں. صرف ابھی ایک آیت پہ بات ہوئی ہے. یہ جب ہم بس سے 10-15 منٹ بیٹھ رہے ہیں میرے ذہن میں تب یہ خیال آیا، معذرت اگر آپ میں سے کسی کو مشقت لگ رہی ہو تو میں نے اس کو بڑی خیر خواہی سمجھا کہ چلو یار کسی دل میں تو بات اترے اور بڑے جذبے سے اتر جائے. اور ہیں ایسے لوگ میں جانتا ہوں، ڈاکٹر صابر صاحب ہیں، میں ویسے شاید میرا واہ نہیں پیا ہے، میں کافی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے ایماندار ہیں، میں ایک ایک ان کی زندگی کی ہسٹری بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر صابر صاحب ہیں، یعنی نام لینا چھوٹی بات ہے. ابھی اللہ تعالیٰ نے HOD بنایا ہے انوائرمنٹل سائنسز ڈپارٹمنٹ کی GCUF کے. بندہ 2002 میں فرانس سے PhD کی ہے. مجھے کہتے ہیں میں 2002 میں بھی نا فرانس میں افغانی کیپ پہنتا تھا. کئی دفعہ مجھے پیچھے سے آواز آتی تھی بن لادن، تب یہ یعنی 2000 میں اسامہ بن لادن کے واقعات ہوئے 9/11، تو بن لادن تب بھی کہتا تھا، تب بھی پہنتا تھا. ہمیں فخر اپنی داڑھی پہ ٹوپی پہ. اتنا ذلیل کیا نا ڈاکٹر صاحب کو، سارا ڈپارٹمنٹ اکٹھا ہو گیا، طرح طرح کے الزام، یہ مسئلے وہ پھٹے. وہ بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں. اس بندے نے اپنے واقعی معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا، کلاس کی ٹائمنگ پہ، محنت پہ، پڑھانے میں، تعاون میں. وہ 3 سال پروموشن رکی رہی، جبری پروموشن، یعنی مخالفین نے مل کے نا، اچھا انہوں نے کہا نو شارٹ کٹ، کوئی شارٹ کٹ نہیں، اللہ کرائے گا پروموشن. یہ پچھلے ہفتے HOD ہوئے ہیں، پھر رکوا لی پروموشن. بڑی مار کھائی ہے، میں جانتا ہوں کن حالات سے گزرے. ایک ڈاکٹر حامد حماد صاحب ہیں، یعنی یہ واقعی یہ چند ڈیڈ آنیسٹ لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام لگا کہ اس PhD ڈاکٹر نے یونیورسٹی کی لائبریری میں پیشاب کیے. کین یو امیجن؟ بے تو کی فضول بات. اچھا وجہ ایمانداری، محنت، غلط کو غلط کہنا. جو کلرک نے انڈر ٹیبل کچھ لیا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے، VC نے غلط کیا اس کے خلاف ہے، ڈین نے، اوپر فیکلٹی، جس نے غلط کیا ہے غلط غلط ہے، چاہے گردن اڑے. اچھا جس کا یہ اتنا معیار ہو نا کہ غلط غلط ہے، آپ اس سے تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ پھر کچھ غلط کرے.
وہ پھر اس کا پیریڈ 8 بجے شروع ہوتا ہے تو وہ 7:50 پہ یونیورسٹی ہوتا ہے. اگر 2 بجے ختم ہونا ہے تو وہ 2 بجے ہی ختم ہونا ہے, کبھی چھٹی نہیں. کیوں؟ اس کے 500 تو مخالفین ہیں, یہ آخری درجے کے ایماندار بندہ ہی اتنی. ویسے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ مصیبت کیوں اٹھانی, دفعہ مارو. کہتے اللہ نے کہا نہیں امر بالمعروف ونہی عن المنکر. میں کہ یہ آپ کی امت ہے, ہم جیسا کہ مولوی ہوتا تھے آپ 2 دن میں ہماری ہواش پانی نکل جانے. جاننا انہوں نے کی کیتا ڈرگ انسپیکٹر آیا تھا, حالانکہ ڈرگ انسپیکٹر ہوندے اپنی چارٹ آف ڈیمانڈ اگے رکھتا سارے کو بھی یہ چیز ہونی چاہیے, نہیں نہ اے کچھ کرنا چاہیے. وہ آئے اسی انہوں ملن گے, کہنا جی تسی یونین میں ملتے جیسے کہ میں کہنا سی کہ ہاں جی, کہنا انہوں بلایا ملازم کو, کہنا انہوں چائے پلاؤ, چائے بسکٹ لے کے عجیب جی ویسے کر دو. اس کے نہیں تسی رہن دیں, کہنا نہیں تسی میرے مہمان آئے نہیں چل کو. پہلے تھوڑی پریکٹس یہ سی تسی نال لے کے ہوندے سی, سانوں تو ہوندے بولتے ہون نہیں, نہ ہی لے کے ہونی ہے. پھر اس نے مختلف جگہ مطلب اسٹوروں میں وزٹ کرنے سے وہی ایک آن لائن ہوندی ہے, وہ 10,000 تو 15,000 20,000 روپیہ لے سی اس سے. انہیں جا کے وزٹ کر کے نا آن لائن کر دیں بھی یہ بندے آ رہے ہیں, وہ 15 تو 20,000 10,000 سے 20 سال 2 سال سے وہ انہیں وزٹ کیتے, اور انہیں 1 روپیہ پانی کا گلاس تک نہیں پیتا, سادہ پانی بھی جلانا ان کے میں نہیں. انشاءاللہ جی یہ دنیا اگر چل رہی ہے اندر خیر ہوئے گی صحیح, لیکن اسی اپنے اندر خیر پیدا کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک بندے نے دیکھا, اسی گل دے اختصار دی خاطر ایک بندے کو دیکھا بیت اللہ میں وہ پہنچا ہے. جو حرم گئے ان کو پتہ ہے حرم تو قدم رکھتے ہی پھر نہ آنکھیں سنبھالی جاتے ہیں نہ دل سنبھالا جاتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے پھر کیا کیفیت ہوتی ہے. بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, ہم یہاں سے امیجن کریں بیت اللہ جانا یہ بھی نصیب والے ہی پہنچتے ہیں, پیسوں سے نہیں پہنچتا. یہ تو پکی ٹھکی بات ہے, پیسے بیت اللہ نہیں لے کے جاتے, اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے, اس کا فضل اس کی رحمت لے کے جاتا ہے. اب جو اللہ کی فضل رحمت سے بیت اللہ پہنچا کھڑا ہے, کیا اس کا اخلاص ہوگا, کتنی للہیت اور کتنا تقویٰ ہوگا, وہ ہم سوچ سکتے ہیں. اب دعا کر رہے یا رب یا رب یا رب, اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اور یہ وہ دعا کر رہے جس کے بارے میں سورۃ الفاتحہ میں ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین, اللہ اپنے عرش پہ موجود بندے کی اس دعا کا جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. اس کے الفاظ دیکھیں, حدیث میں آتا ہے اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے. نبی اب اس کی اہمیت فضیلت دیکھتے جائیں, صرف اس کی ایک کمی کی وجہ سے دیکھیں کہ وہ کیسے عرش سے فرش پہ دھڑام سے گرا ہے. بس احساس پیدا کرنا ہے کہ نہیں یار ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. میری زندگی میں حرام شرام والا کوئی چکر نہیں, ختم. تباہ ہوئیں, مر جائیں, مٹ جائیں, برباد ہوں, بدنام ہوں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ اللہ کے لیے یار اسٹینڈ ہوگے تو اللہ آپ کو بھوک مروائے گا, معاذ اللہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغبر قدمہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار, جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں اس پہ دھوڑ اور مٹی پڑ جائے تو پھر اس پہ آگ حرام ہے. بیت اللہ کھڑا ہے, یا رب کی پکاریں لگا رہے ہیں, وہ پکار جس کا اللہ جواب دیتے ہیں, اور مٹی سے اٹا ہوا ہے وہ مٹی جس سے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. باقی فضیلتیں چھوڑیں کہ حرم کے اندر دعا کیسے قبول ہوتی ہے, وہ معجزات چھوڑیں. اب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ یہ دعا کر رہے ہیں نا, وہ کہتا ہے یا رب, آسمان سے صدا آتی ہے انا یستجاب لک, اللہ تیری دعا کیسے سنے, کیسے سنے. یعنی اللہ سننا چاہتا ہے لیکن ظالم تو نے ایک کرتوت ایسے کیا ہے کہ تو نے اللہ کی اس دعا اس رحمت کو روک دیا ہے. اللہ سننا چاہتا ہے, اس کا اصول ہے, غفور و رحیم ہے, وہ معاف کرنا چاہتا ہے. تجھ سے ایک جرم ایسا ہوا ہے, تو ایک ایسے جرم میں پھنسا ہوا ہے جس نے وہ اللہ کی رحمت, دھوڑ اور مٹی سے جہنم کا عذاب کا رک جانا, اللہ کا آسمان سے جواب دینا, بیت اللہ کی فضیلت, حج جیسے عظیم کام پہ آنا جس سے کے بارے میں فرمایا کہ حج کرنے سے ایسے بندہ واپس آتے جیسے ماں نے آج جنا ہے اس کو. یہ سب فضیلتیں اس سے بھلا کیوں رک گئیں, کوئی بتائے گا؟ صرف رشتے حلال نہ ہوں گے, ملبسو کا حرام. سنیں ہم سمجھتے ہیں یہ نا, یہ ہمارے ایک غلط فہمی کہ شاید حرام وہ ہوتا ہے جو کھانا ہے, مطلب عام طور سمجھتے ہیں بھی یہ روٹی حرام کھانا حرام ہے.
کوئی پینسل حرام کی لے لینا، وہ اس سے کیا ہوتا ہے، کوئی جوتا شوتا لے لینا، کوئی ویسٹ کوٹ شوٹ ایسی خیر کو گھر پہ خرچہ کرا دینا. ایک کرپشن پکڑی گئی ایک ادارے میں، ایک مسلم آرگنائزیشن تھی، 2 کروڑ کی کرپشن میں کلرک نے کی. مسلم آرگنائزیشن، اسلامک آرگنائزیشن ود ان پاکستان، میں اس کا عینی شاہد ہوں. 2 کروڑ کی کرپشن کر کے نا، کلرک نمازی بندہ تھا، کو 2 لاکھ دین بھی جانتا تھا، اس نے کرپشن کر کے نا 2 کروڑ کا گھر بنا دیا. تو نے کہا میں نے کون سا بیوی بچوں کو کھلایا، گھر ہی بنایا. کانسیپٹ تھا نا، ابھی حرام ہم نے کھایا تھوڑی، گھر بنایا. تو اینٹوں پتھر پہ لگا دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اینٹوں پتھر پہ لگا کوئی اجر نہیں ملتا، تو میں نے وہ جو کیا گھر پہ لگایا اینٹوں پتھر پہ، فضول ضائع. کھایا تو نہیں میں نے، نہ کپڑے پہنے، کپڑے سب حلال کے پہنتا ہوں، بس گھر حرام کا. سوچ چیک کریں. اب یہ حدیث چیک کریں، ملبسک حرام انا یستجاب لک، اللہ تیری دعا کیسے قبول کرے جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے. وَمَشْرَبُكَ حَرَامٌ، تیرا پانی. وَوُضِعَ بِالْحَرَام، تیرے ظالم کی تو ہڈیاں حرام سے پلی ہیں. یعنی تیرے ابا نے، تیری اماں نے جو چھاتی سے لگا کے دودھ بھی پلایا نا، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کی پرورش حرام سے ہوئی تھی. ایک حدیث میں آتا ہے تیرا گوشت حرام کا ہے، تیری ہڈیاں حرام کے، کپڑے حرام کے، کھاتا حرام ہے. اَنَّا یُسْتَجَابُ لَکَ، تیری کس طرح دعا قبول ہو. ہے ہم میں سے کسی کو اتنی فکر کہ چیخیں نکل جائیں اس کی، بے چین ہوگی یار. بھائیو، جن لوگوں نے اللہ کو راضی اور خوش کیا نا، ہاں پھر اللہ نے ان کو رزلٹ، میاں صاحب جو آپ نے فرمایا، اللہ نے ان کو نا رزلٹ یہ دیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نا ایک دفعہ ایک سفر میں تھے، ان پہ نا الزام لگ گیا کہ انہوں نے، ایک بندے نے دیکھا، ان کے امام بخاری بڑے امیر بندے تھے، ان کے باپ بہت بڑے تاجر تھے، بڑا مال چھوڑا تھا، محدثین میں سے امیر ترین انسان کا نام امام بخاری ہے. ان کے باپ نے نا ملک صاحب بڑا مال چھوڑا تھا، اور ماشاءاللہ اس اللہ کے شہزادے نے نا سارا مال دین پہ ہمیں بچھایا، دن رات دین پہ لگایا. 500 درہم تھے ان کے پاس، 500 دینار سونے کے. ایک بندے نے کشتی میں دیکھا کہ بڑا پیسہ، اس نے نا شور مچا دیا کہ میرے پیسے چوری ہو گئے. تلاشی شروع ہو گئی، کتنے چوری ہونے کا جی، تھیلی تھی جو بھی. اس نے تلاشی شروع ہوئی تو پوری کشتی میں سے کسی کی جیب کپڑوں میں سے 500 دینار ملے. کدھر گئے؟ امام صاحب کے پاس بھی نہیں تھے، کدھر گئے؟ 500 دینار. اس چور نے نا امام صاحب پوچھا پیسے تو تھے آپ کے پاس، وہ پیسے کدھر گئے؟ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہوں، تاریخ میں کبھی لکھا جانا تھا کہ بخاری پہ چوری کا الزام لگا تھا، میں نے 500 دینار سمندر میں پھینک دی، دفعہ. اب یہ اتنی غیرت کہاں سے آئی؟ میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں. نمبر 1، ہم کیسے پائی پائی پہ گر جاتے ہیں. اور یہ غنا دیکھیں، اسے کہتے ہیں غنا، دل کا سخی ہونا، ٹینشن ہی نہیں، سمندر میں پھینک دی صرف اس الزام سے کہ کبھی تاریخ میں ایک جھوٹا الزام بھی میرے پہ آئے گا نا، حدیث مصطفیٰ کے اوپر داغ نہ لگے. اس کا مطلب، ایک مطلب یہ ہے، ابن مسعود کا قول ہے، اس بات کو دل سے باندھ کے رکھیں. یہ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے نا دین دنیا کٹھی، اس میں ایک کی میں تردید بڑی سختی سے کروں گا. دین اور دنیا کی عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں جس نے دین میں آگے بڑھنا ہے نا، اس کو دنیا کا کئی جگہ پہ نقصان کرنا پڑے گا. جس نے دین میں آگے بڑھنا ہے، جس نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے نا، اس کو دین کا پکی بات. دلیل ابن مسعود کا قول، فرماتے لوگوں جس نے بھی آخرت کا فائدہ کرنا ہے نا، اس کو دنیا کی چوٹ کہیں نہ کہیں کھانی پڑے گی. اب جس نے آخرت اپنی بچانی ہے، اس کو کہیں دنیا کی چوٹ لگانی پڑے گی. وہ کھا لے، نقصان نہیں ہوگا، وہ یوں لگے گا کہ نقصان ہو گیا، ہونا کوئی نہیں، اللہ نے نہیں ہونے دینا، وہ آزمائش ہونی ہے کہ کرتا کیا. اب امام صاحب کے اس غنا کی وجہ بھلا کیا تھی؟ ان کے والد قسم اٹھا کے کہتے تھے، قسم اٹھا کے، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام تو دور کی بات، میں نے اپنے بیٹے کو زندگی میں ایک لقمہ بھی شک والا بھی کبھی نہیں کھلایا، شک والا. یہ ہماری بیڑا غرق ہے اپنا، ایسی بات کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے تاجر گزرے ہیں کہ دنیا قسم اٹھا کہتے تھے کہ حرام کا تصور ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے عثمان بن عفان
عبد الرحمن بن عوف اتنے بڑے بڑے کاروباری تھے, کیا کوئی شک ہوگا؟ ڈیڈ آنیسٹ, ہو ہی نہیں سکتا. ان کو سمجھ آئی تھی بات. اب جس بندے میں ایمانداری کا یہ لیول ہوتا ہے نا, یہ جو شح ہے, شح آپ نے دیکھا, ہم سب کے, ہم بھی سب شامل ہیں, ان ساری باتوں سے کوئی مبرہ نہیں ہے. بلکہ میں 5 منٹ لگاؤں گا مولویوں پہ, دینی پیشہ والے لوگوں پہ, بلکہ یہ زیادہ فساد میں پھنسے ہوئے ہیں. قرآن حکیم کی آیت ہے, چلو بعد میں شاید میں نہ بھی لگا سکوں. ہم اس میں سب مجرم ہیں, اس وقت کٹہرے میں کھڑے ہیں, کوئی صاف دامن سے نہیں بیٹھا یہاں. نبی علیہ السلام نے قرآن حکیم کہتا ہے ان کثیر من, کثیر, کثیر کا مطلب اکثر, احبار والرہبان, بے شک بڑی تعداد میں راہ پیر, مولوی, درویش, اس گدی سلسلے کے لوگ, لا یاکلون اموال الناس بالباطل, لوگوں کا مال حرام سے کھاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نے بھی پرسوں کہا, کہتے یہ بڑے بڑے فساد کی وجہ, میرا مقصد قطعاً کسی عالم کی تنقیص نہیں ہے, مدرسوں کو برا بھلا کہنا نہیں ہے, مسجد کے مقام کو گرانا نہیں ہے, لیکن اس بات کا انکار بھی نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد میں حرام کھانے والے وہ ہیں جن کا تعارف دین سے جڑا ہے, چاہے وہ عیسائی ہو, یہودی ہو, چاہے مسلمان ہو. آپ دیکھ لیں کیسے چلتی ہیں اتنی بڑی بڑی گدیاں اور گند, کروڑوں اربوں روپے کے چندے. آپ محکمہ اوقاف نے جو ادارے اپنے انڈر لیے ہیں, ان کی کروڑوں اربوں روپے کی آمدن, سب وہ حرام ہے ان کے لیے غیر اللہ کے نام پہ. تو یہ تو بہت خطرہ ہے. ڈاکٹر ذاکر صاحب نے بڑی تفصیل سے بیان کیا. یعنی آپ دین بیچنا شروع کرو, مزے کے فتوے دو, آپ کا تقریر درس کا مقصد ہی سب حرام, زیرو, ختم, آپ اسے حرام کر کے کھا. اب اس بات میں بڑی احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل میں بڑی شدت سے احساس پیدا کریں, پھر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری زندگیوں میں کوئی برکت. اچھا یہ جو ابھی برکت ہے نا, یہ دیکھیں کہ جو ہم احتیاط کرتے ہیں نہیں, اس کی برکتیں ہیں. یعنی یار بچتا تو ہے نا, کیونکہ گند اتنا ہے. جیسے ملک صاحب نے کہا, یہ جو وہ بندہ جتنا بچتا ہے, ڈرتا ہے, احتیاط کرتا ہے, پوری کوشش, پورا ٹل لگاتا ہے, لیکن کبھی انسان ہے کوئی ہو جاتی ہے. یہ اسی کی تو برکتیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے نا, عدل, کوئی اس قابل نہیں. یہ سب اس کی رحمت پہ چل رہا ہے. تو اگر اس کی رحمتیں ہیں, ہم اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. بڑی اسلامی حمیت. میں بات کر رہا تھا جو ہمارے یہاں شح ہے نا, ابن عمر ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, بار بار کہہ رہے تھے ربی قینی شح نفسی, ربی قینی شح نفسی, ربی قینی شح نفسی. اور قرآن حکیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, جو نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا نا, یہ ہیں کامیاب لوگ. نفس کی جتنی کرپشن ہوتی ہے نفس کی بخیلی سے ہوتی ہے, حرص سے, دل چاہتا ہے کہ تھوڑے سے دبا لو. اور جتنا یہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے نا اللہ کے راستے میں دینے سے, مثلا یار ابو بکر صدیق بھی اللہ کے بندے تھے نا, ہم میں کیوں نہیں یہ جذبہ آتا ہے یار پورا دل چاہتا ہے سب مال سب کچھ اللہ کو دے دیں. کیا ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ 700 گنا دیتا, نہیں پتا؟ یقین بھی ہم میں آپ سب سے پوچھوں, یقین آپ سب کہیں گے ہمیں یقین ہے. ایسے یقین ہے, پھر ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ جب مجھے یقین ہے کہ یار ملک صاحب بڑے آدمی ہیں, ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی ہیں, یار میں ان سے کچھ اچھا کروں گا نا تو یہ ماڑا کرنے والے, یقین ہے یار, یعنی 10,000 لاکھ روپے ان کے لیے کیا چیز ہے. تو مالک الملک کو ہم کیوں نہیں اعلان کر سکتے یا اللہ جان مال سب تیرے لیے. ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کتنی جائیداد چھوڑ کے آئے وہ انڈیا میں. پھر یہ ہوتا ہے جب شح نہ ہو. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں صرف میں ان کے کیمروں کی آپ کو بات بتاتا ہوں, ان کے اداروں کی تو آپ کیلکولیشن چھوڑ دو, آئی تھنک کو 8-10 بلین یا ٹریلین کے اماؤنٹ ہوگی جو وہ انڈیا میں چھوڑ آئے ہیں. اور کہتے ہیں کہ میں نے دعا بھی کبھی نہیں کی اللہ واپس دے دے, میں کہا یا اللہ قبول فرما, اس کا اجر دینا نہیں چاہیے. یہ کل کا ان کا بیان ہے, کہتے ہیں 15 لاکھ میں نے قرض کسی سے لیا تھا, ہفتے میں 2 دن صرف بزنس کو ٹائم دیتا ہوں. 15 لاکھ قرض لیا تھا ملیشیا میں, 15 لاکھ قرض سے شروع کیا ہے, وہ قرض کروڑوں نہیں اربوں میں چلا گیا ہے وہ بزنس. صرف ڈاکٹر صاحب کے پاس 16 کیمرے تھے انڈیا میں, ایک کیمرے کی قیمت 9 کروڑ تھی. مجھے تو یہ کروڑوں والی اتنی ضربیں بھی نہیں دینے ہیں. صرف کیمرے ہیں, ان کے اسکول پروجیکٹس. ان کے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے, وہ بھی ایک اسکالر تھے. یعنی یہ اچھا, اب
وہ کہتے ہیں انڈیا میں بین ہے، سب مال جداد سب انہوں نے ہڑپ کر لیا، کبھی نہیں کہا یا اللہ واپس دے دے، کہتے ہیں اللہ قبول فرما، نہیں چاہیے. یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ذرا بخل نہیں ہے یار، یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے صحابہ کرام کے دور کی تو بات نہیں کی. جناب عبد الرحمن بن عوف کو نبی علیہ، ہمارے بخل کی وجہ ہم کیوں نہیں سب اللہ کو دے پاتے؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرا ہے. اچھا ہمیں کہیں کمی ہے نا، یہی کمی شح نفس کی بخیلی ہے. یہ جو ہے نا ایک خوف ہے کہ کچھ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا. جنہوں نے دیے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، ان کا پھر نہ مشغلہ بن گیا، سب دے دیتے تھے، اللہ پھر دے دیتا تھا، پھر سب بانٹ دیتے تھے، وہ پھر آ جاتا تھا، وہ پھر بانٹتے. یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، مومن کا تعلق مال سے ایسے ہوتا ہے. ہم حلال حرام پہ بات کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے تھا ہم یہاں بیٹھ کے صدقے کی اہمیت پہ بات کرتے، دنیا کی حقارت پہ بات کرتے. یہ بھی ہماری کمزوری کی دلیل ہے کہ ہم مسلمان آپس میں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی حرام سے بچو، ایماندار بنو. کیوں؟ کیونکہ ہمارا نیچے لیول نیچے ہے، اپر لیول ہوتا بڑی بات کرتے ہیں. اب جناب عبد الرحمن بن عوف، نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن یہ بات، یہ آپ سب کو بہت ہٹ کرے گی یہ بات. عبد الرحمن امیر لوگ پھنس گئے اور غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو عبد الرحمن فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال پہلے امیر ہم سے پہلے جنت میں جائیں گے جو جنت پہ مرنے والے تھے. یہ تو ایک لمحے ملی سیکنڈ کی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا کہ غریب آئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں وہ 33 دفعہ والی تسبیح بتائی تھی، ہم کرتے تھے، امیروں کو پتہ لگا وہ بھی کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ یعنی برابر ہو گیا کام. وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ہم وہ نہیں کر سکتے. تو نبی علیہ السلام نے اب یہ اللہ کی رحمت ہے، اب میں کیسے اس سے روک سکتا ہوں؟ وہ صدقہ کر کے بھی آگے جیتتے ہیں، تسبیحیں بھی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کمپٹیشن چیک کریں. یعنی فکر لگی ہوئی ہے کہ یا اللہ. سوال غریبوں کا سوال یہ تھا، شاید آپ کو حدیث کسی کو نہ پتہ، میں وضاحت. غریبوں کا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ماڑے بندے ہیں، اللہ نے ماڑا بنایا ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی ہمارا شکوہ ہے اللہ نے ماڑا کیوں ہے، ہم اللہ کی قسم اس پہ راضی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس نے ماڑا بنایا ہے، کیونکہ یہی اس کا فضل ہے، ہمارے لیے یہی اس کا فضل ہے. لیکن مسئلہ ہمیں فکر یہ ہے ہم صدقہ نہیں کر سکتے، امیر کرتے ہیں. ہمارا ٹینشن کس بات کی؟ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، یہ صدقے سے افضل ہے. اب ان کو 100% یقین تھا کہ سونا دے دو یا 33 مرتبہ یہ پڑھو برابر ہے. ہمیں یقین ہے نہیں. یعنی ہم اگر ایک ہاتھ سے سونا دیں ایک ہاتھ سے تسبیح کریں تو سونے پہ ہمیں اعتماد ہونے یار اے صحیح ہے، تو تسبیح پہ کیوں نہیں ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. اسی ایک محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معاملہ آ گیا امیروں کے پاس، امیروں کو ذکر لیک ہو گیا، انہوں نے ذکر بھی شروع کیا، صدقہ بھی شروع کر دیا. تو اب صحابہ کرام پھر آ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوں تک کا مقابلہ وہ پھر بڑھ گیا. کہا کہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ وہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے عبد الرحمن بن عوف غریب 500 سال پہلے مومن جنت میں جائیں گے امیروں سے. کانپ اٹھے، چیخیں نکل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ میں کہ امیر اپنے مالوں کا حساب دیتے رہیں گے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 700 اونٹ شام سے آ رہے ہیں، میں سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. یا اللہ کیسے لوگ تھے، مشورہ کرنے گھر بھی نہیں جاتے تھے، سوچتے بھی نہیں تھے. آپ نے وہ واقعہ سنا نا، صحابی باغ کے باہر کھڑا ہو کے بیگم کو کہہ رہے ہیں صاحب باہر آ جاؤ، اب یہ اللہ کو دے دیا. وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. ہم کیا حلال حرام کی بات میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم اس طرح سوچیں لوگوں، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض نہیں، قرض حسنہ. ایک جگہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم یا کبیر. پھر آپ دو گے نا جو قرض حسنہ، اللہ اس کو لے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ضربیں لگائے گا. آپ کی میری ضربیں اپنے حساب سے، اللہ کی اپنی شان کے حساب سے. اللہ اس کو پھر بڑھائے گا، پھر وہ بڑھا 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 کے قیامت کے دن آپ کو اجر کریم اس کا عطا کرے گا. لو تیری کریم، دودھ میں سے مکھن کریم نکال کے یہ تیرے پاس. حدیث ہے نا، اللہ تعالیٰ صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ پالتا ہے. قیامت کے دن بندہ جا کے دیکھتا ہے اللہ کے راستے میں دی گئی رزق کے حلال میں سے
اخلاص کی کھجور احد پہاڑ بن چکی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. بڑی سینکڑوں باتیں تھی، آپ کی چاہت بڑھتی چلی جاتی. ہم تو بھائیو وہ لوگ ہیں، ہمارے بارے میں اللہ نے کہا نا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. ہاں ہم نے تو جان اور مال اللہ کو بیچی ہوئی ہے. مطلب ہماری نہیں ہے، ہم اس ملکیت سے دستبردار ہیں. مطلب ہم میں سے مومن، چاہے اس کے پاس جان، ظاہری طور پہ اب جان میرے پاس ہے، لیکن اصل میں سمجھتا ہوں میرے پاس کوئی نہیں، اللہ کے پاس ہے. مال سب کچھ، بزنس میں کرتا ہوں، پیسے انکم میری، لیکن میں کہتا ہوں میرا نہیں ہے. کس کا ہے؟ مطلب اس کی مرضی کے مطابق. جب بانٹنا ہے تو یہی سمجھنا اسی کا ہے. اچھا دیکھیں، ملک صاحب کے میرے پاس لاکھ روپے پڑے ہیں، ملک صاحب مانگیں میں ان کو دے دوں، تو میں آ یار میں نا ملک صاحب نے لاکھ روپے دیتے، میں انہوں نے واپس کر دیتا، میں نے شاباش دیو. جاہل آدمی ہے بھئی، اس کے پیسے تھے، اسی کو واپس کی. اس میں کیا کمال؟ کو کمال ہے؟ بہت بڑا کمال ہے. ہم اس کو اس معنی میں سمجھے نا. دیکھیں یعنی جان مال سب اللہ کی دی ہوئی ہے، ہم اسی کو دے دیتے ہیں، تو اس میں کیا کمال ہے؟ اسی کا تھا. کمال تو یہ ہے کہ اسی کی چیز ہم روک لیں، یہ منفی کمال ہے. یعنی مالک پیسے مانگ رہا ہے مجھ سے جو اس نے امانتاً رکھا تھا، میں اب اس کو روک لوں، یہ بے ایمانی کا کمال ہے. ہمارے ہاں یہ کمال ہے کہ یار اس کے پیسے اسی کو نہیں دے رہے. احسان نہیں، قرض حسانہ نہیں، ایکسٹرا نہیں، اس کی اصل 10 روپے قیمت نہیں دے رہے. تو بھائی یہ سب جان مال اللہ کا ہے، ہم نے اسی کو دینا ہے یار. کیا حلال حرام میں شک شائبے سے نکلیں ہم اللہ کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صبح بات کر رہے ہیں، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا ہے نا، پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. بالکل کرسٹل کلیئر بن کے ہم اللہ کے ہیں. مال بھی اللہ کا، جان بھی اللہ کا. یا اللہ تیرے اصول و ضابطے کے مطابق ہیں، کوئی نہ اس کو اوقا اہمیت دیتے ہم. یہ تھوڑی سی بڑی بات ہے. ہم اس کو کوئی بڑی اہمیت نہیں دیتے. ہم اس جان مال کو کوئی سر پہ چڑھا کے نہیں رکھتے. ہم تیرے مقابلے میں اللہ اس کو مجبوری نہیں سمجھتے، بلکہ ہماری ہر حال میں مجبوری، محبت، چاہت یا اللہ آپ کی ذات ہے. یہ بعد میں ہے. کیسے؟ حسن بصری نا یہ بڑے، حضرت عمر سے حسن بصری سے دونوں سے واقعہ ثابت ہے. انہوں نے نا اپنے بھتیجے کو لیا، حسن بصری نے رحمہ اللہ علیہ. کیا لوگ تھے. بھتیجے کو لیا، گدھے پہ بٹھایا، گدھے پہ بٹھا کے نا کچرے کے ڈھیر پہ چڑھ گئے. گھوڑا گدھا سواری چڑھائی، کچرے کے ڈھیر پہ چڑھ گئے. چڑھ کے نا بھتیجے کو کہتے ہیں کہ بیٹے، کچرے کے ڈھیر کی طرف مخاطب کر کے ہمارا مسئلہ بن گیا نا. یعنی اچھا یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ زمین میں جتنا فساد ہے نا، یہ انسانوں کے اعمال، کرتوت اور مال کی، پیسے کی وجہ سے ہے. یعنی بڑا فساد اس کی وجہ سے. اب کچرے کے ڈھیر پہ امام حسن بصری کھڑے ہیں، تو عمر سے بھی یہ واقعہ ہے. اپنے بھتیجے کو کہتے ہیں یہ نیچے کچرے کی طرف اشارہ کر کے، یہ پڑھیے تمہاری دنیا جس کی خاطر تم مرے جا رہے ہو. اس کی تفسیر وہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام جا رہے، رستے میں دیکھا بکری کا بچہ مرا ہوا. میرے صحابہ اس کو کون خریدے گا؟ کہا اللہ کے رسول اس کا تو چمڑا بھی کسی کام کا نہیں ہے، بکری بھی پوری نہیں ہے ابھی بچہ. تو فرمایا لدنیا، واللہ لدنیا، اللہ کی قسم، لدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیک. اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار گلے سڑے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے. یہی تو حضرت عمر کہتے تھے. لے گئے ایک دفعہ کچرے کے ڈھیر پہ، کہا کہ یہ پڑھیے تمہاری دنیا جس کی خاطر تم مرے جا رہے ہو. حالانکہ صحابہ مرتے تھے دنیا پہ. ایسے اڑاتے تھے ایسے، اور جس سپیڈ سے اڑاتے تھے اسے ڈبل سپیڈ سے اللہ فضل سے نواز دیتا تھا. صبر بھی کرتے تھے. یہ کوئی اس کی خاطر فساد میں آنا کوئی نہیں بنتا. اس کو اپنی اوقات میں رکھنی چاہیے. اصل چیز بندے کا وہی ہے کہ جو اس نے اللہ کے حضور اپنا اخلاص، اپنے حلال، اپنی ایمانداری پہ، اللہ کو سب پتہ ہے کہ اس کا کیا تعلق تھا، کس چیز سے کیا تعلق، میرا کیا مقام تھا اس کے نزدیک، اولاد کا کیا مقام تھا، پیسے کا کیا مقام، اللہ کو سب پتہ ہے. بس سب سے پہلا مقام یا اللہ تیرا ہے، باقی سب بعد میں دیکھیں گے. جب یہ ترتیب تھوڑی سی بدل جائے گی، بہت زندگی کے سکون اور چین آ جائیں گے. آپ دیکھیے گا. میں ایک حدیث سے اختتام کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا
من کانت الاخرۃ ہمہ، جس کی فکر بھائی آخرت بن جاتی ہے نا، فکر آخرت بن جاتی ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پھر امیری بھر دیتا ہے، کبھی منہ میں رالے نہیں ٹپکتی دنیا دیکھ کے، اس کی آنکھ میں دنیا کا حسن سجتا ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں بنا پاتا، دل کا غنا ہے نا، اندر سے ایسا بھر دیا میرے رب نے، مطمئن کر دیا ہے کہ اوپر کی کوئی کشش اترتی ہی نہیں ہے دل میں، وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، اب اللہ اس کے سارے کام اکٹھے کر دیتا ہے، وجہ اس کی آخرت فکر ہے، 3 فائدے، اللہ اس کے کام اکٹھے کر دیتا ہے، دل کو ایسا امیر کر دیتا ہے کہ پھر میرا دل کرتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، ہم تصور نہیں کر سکتے، میں نے ذکر کیا نا اللہ توفیق دے، میرا بڑا دل ہے میں اگلے ہفتے پھر ان کو سننے آؤں، اسلام آباد اور کوئی کام نہیں ہے، میں حیران اس بندے پہ، اتنی شہرت یا اللہ، ہم سارے صرف تکے مارے نا تو ان کی شہرت اس سے زیادہ ہے، دنیا کے بتا رہے تھے کوئی 70 کے قریب ممالک انہوں نے گھومے ہوئے ہیں، 70 ملک، ہم سارے نام بتا سکتے ہیں 70 ممالک کے، کہہ رہے تھے یعنی کون سا پرائیویٹ جیٹ ہے جس پہ میں نہیں بیٹھا، پرائیویٹ جیٹ، کہتے ہیں رولیکس سے لے کے راڈو سے لے کے دنیا کے کون سے برانڈ کی گھڑی ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ہم سنیں بات کو، دنیا سے تعلق دیکھیں، فکر چیک کریں، پھر یہ معیار نہیں ہوتی، کہاں ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں گاڑی، کراچی والوں کہتے ہیں لمبرگینی کا نام سنے، ان کو تھا بھی شاید انہوں نے نام بھی نہ سنا ہو، لمبرگینی کا نام کچھ لوگوں نے کہاں سنا ہے، بگاٹی کا سنا ہے، اچھا 8-10 گاڑیاں گنوائے، کہتے ہیں ہر دنیا کی یہ ہر سہولت دیکھی ہے، لیکن اگلی بات فکر آخرت ہونا، یہ شوق اور ہوتے ہیں، سافٹ ویئر اندر سے اور ہوتا ہے نا، کہتے ہیں لیکن وہ ساری گھڑیاں دنیا نے تحفہ دی ہیں، میں اپنی یہی کو 2200-2500 کی گھڑی بتا رہے، کہتے بس یہی پہنتا ہوں، یہی پسند کرتا ہوں، گاڑیاں کہتے ہیں وہ ساری، میں اپنی وہی کرولا ماڈل بھی بتا رہے، کہتے وہی کرولا پسند کرتا ہوں، کپڑے ہمیشہ یہ صرف 3 پیس پہنتا ہوں، میرا یہ انٹرنیشنل ڈریسنگ ہے، میں نے متاثر کرنے کی، ہمیشہ سفید وہ کرتا شلوار ٹوپی اس میں پہنتا ہوں، ہمارے پورے گھر میں سے کوئی بندہ برانڈ نہیں پہنتا، اللہ نے ان کو خود پھر برانڈ بنایا، یہ ہے دل کا غنا، وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے مثال دی، کہتے ہیں ایک بندہ نا سمجھتا ہے کہ میں بڑی گاڑی سے جا رہا ہوں نا تو اس کو بڑے ہر کوئی گزرنے دیتا ہے، ابھی بڑی گاڑی میں BMW جا رہی ہے، فراری جا رہی ہے، انہوں نے کہنے ہاتھ دینا ہے، ابھی فراری جا رہی، کہتے ہیں پاگلو آپ کی عزت نہیں ہے، یہ گاڑی کی عزت ہوئی ہے، آپ پیدل چل کے آؤ تو انہوں نے جتیاں مارنی نے، کہتے اچھا آپ بتاؤ اگر ذاکر نائک جا رہا ہو، پھر ذاکر نائک تک ہوتی ریڈی تے بھی جا رہے ہو تو انشاءاللہ دنیا آگے پیچھے ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا قدموں میں ڈال دیتا ہے، یہ مثال ہے ہمارے لیے، ضروری نہیں اللہ ہمیں ذاکر نائک بنائے گا، ہم جہاں ہوں گے اللہ وہاں اس طرح بنا دے گا، ہماری بات کو معیار بنائے گا، ہماری عزت کو معیار بنائے گا، ظاہر ڈاکٹر اسرار دیکھ لیں زندگی، آپ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب سنتا ہوں، ساری زندگی ماڈل ٹاؤن کے دفتر پہ صوفہ کم بیڈ، میں نے پہلی دفعہ ان کی تقریر میں سنا صوفہ رکھا ہوا ہے، کہتے اولاد سب سیٹلڈ ہے، بس یہی دفتر زندگی ہے، جو کوئی تھا نا مکان بیچ کے وہ تنظیم پہ لگا دیا، بس یہ کل جداد وراثت یہی کچھ ہے، کچھ بھی نہیں، پھر ان لوگوں کا دنیا سے بہت الگ تعلق تھا، جس نے بھی، اچھا چھوڑو کائنات کے امام جب فوت ہوئے نا جناب محمد رسول اللہ، گھر میں زریں اور تلوار لٹک رہی تھی، لیکن جس جو دیا چل رہا تھا اس دیے کا تیل ادھار پہ چل رہا تھا اور ادھار یہودی سے لیا ہوا تھا، کیا پیسے نہیں آئے اللہ کے رسول کے پاس؟ میں آپ کو پیسے بتاؤں نا جو میرے نبی کے پاس آئے ہیں، جتنا سونا ہے ایسا ٹھڈے مار مار کے بانٹا ہے، وہ متاثر ہی نہیں کرتا تھا، پیسہ سونا ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی، ان کے نزدیک فقط سب سے بڑی چیز اللہ کی محبت تھی، اس کا قرب تھا، آیا مال ایسا بانٹا کہ کہا کہ یا اللہ دنیا میں تو بس یہی ہے، ضرورت پوری ہو جائے، ایک حدیث میں ہے کہ سوئے ہوئے کھجور کے نشان پڑ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول کو ہمیں حکم دے میٹرس لے کے آئیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرا تو دنیا سے تعلق مسافر کی طرح ہے، میرا دنیا سے تعلق اجنبی کی طرح ہے، مجھے اس دنیا کے پروٹوکول اور راشیوں سے کیا کام، میں نے آگے جانا ہے، میری منزل جنت ہے، کوئی فرق نہیں، بڑا پیسہ، کیا عزت میں کمی تھی، معیار میں کمی تھی؟ جناب صحابہ کرام کہتے ہیں، آپ نے یہ بات شاید نہ سنی ہو، نبی علیہ السلام کے اگر گھر میں نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ یہ بڑی علمی بات ہے، یہ دلیل ہے کہ ہمارا جو دنیا سے تعلق ہے نا یہ مجبوری کی کیفیت بن چکا ہے،
اگر نبی علیہ السلام گھر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے نا تو دیوار اتنی چھوٹی تھی کہ باہر سے محسوس ہوتا تھا کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے. اور یہ وہ دور نہیں تھا ہم سوچیں بھی تو سارے دے کاری ایویں دے ہوندے سی، ہن مجبوری ہے. نہیں، غلط فہمی آپ کی. اس وقت مدینے میں قلعے موجود تھے. کیا ہے خیبر کے قلعے، بنو نذیر کے قلعے، یہودیوں کے قلعے، قلعوں کا کانسیپٹ تھا. لیکن محمد رسول اللہ کا رول ماڈل یہ تھا کہ دنیا ضرورت پوری کر رہی ہے، کو ہمیں عیشیوں کے لیے آئے ادھر. اصل یہ بیسک کانسیپٹ ہے. پھر یہاں سے نا حرام کی تو گردن، حرام پھر کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں، جس نے اپنا خالص کمایا ہوا حلال بھی اپنے پاس نہیں رکھنا، جائز ہے، جو اجر ہے، ثواب ہے، میاں بیوی پہ لگانا ثواب ہے، اپنے کپڑوں پہ لگانا ثواب ہے، کھانا ثواب ہے، صدقہ ہے. اپنا حلال کمایا ہوا جائز مبارک پاک غنیمتوں کا رزق، غنیمت کو اللہ نے مزید اس کی برکت ہے. یعنی مجاہدین کے ہاتھوں سے کمایا ہوا اللہ کا عطا کردہ ہوا حلال پاک طیب مال بھی نہیں رکھنا، اس نے حرام کی طرف دیکھنا ہے. حرام تو پھر دور کی بات ہے. ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم.